بعض اوقات انسان اپنے وقتی فائدے کے لیے اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ کامیابی کا سب سے بڑا دشمن کبھی کبھی لالچ بن جاتا ہے، لیکن یہ بات صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ غلطی بڑے بڑے ممالک سے بھی ہو جاتی ہے، جو کہ ان کی بقا تک کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ میں ہوں علیان انصاری، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ملک کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کی ایک چھوٹی سی غلطی آج اس کے گلے پڑ چکی ہے۔ وہ کون سا ملک تھا، اس نے کیا غلطی کی تھی، اور پاکستان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ یہ 1 دسمبر 1991 کی کہانی ہے۔ یوکرین، جو کہ سوویت یونین کی سب سے طاقتور جمہوریہ تھی، نے آزادی کے لیے بھاری اکثریت سے ووٹ لیا۔ 90% زائد ووٹرز نے یوکرین کی آزادی کے لیے اعلان کی حمایت کی، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے چیئرمین لیونڈ کراوچ کو ملک کا پہلا صدر منتخب کیا۔ سوویت یونین کی تقسیم کے بعد یوکرین کے پاس سوویت ایٹمی ہتھیاروں کا تقریباً 1/3 حصہ تھا، جو کہ اس وقت دنیا کا تیسرا بڑا ذخیرہ تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ مزید ایٹمی ہتھیاروں کو بنانے کا مکمل نظام یوکرین میں فعال تھا۔ یوکرین کے پاس 130 UR-100N ICBM موجود تھے، جن میں سے ہر ایک پر 6 ایٹمی وار ہیڈ نصب کیے تھے۔ اس کے علاوہ 46 RT-23 ICBM بھی موجود تھے، جن میں سے ہر ایک پر 10 ایٹمی وار ہیڈ نصب کیے جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے پاس 33 ہیوی بمبار طیارے بھی موجود تھے۔ ایک اندازے کے مطابق یوکرین کے پاس 1700 کے قریب ایٹمی ہتھیار اس وقت موجود تھے، جس کو یوکرین دنیا کے کسی بھی کونے پر گرا سکتا تھا۔ ابھی بھی دنیا میں صرف 4 ممالک ہی موجود ہیں جو دنیا کے کسی بھی کونے میں جوہری میزائل سے مار کر سکتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ یوکرین کو یہ طاقت پلیٹ میں رکھ کر ملی تھی تو غلط نہ ہوگا، لیکن 1994 میں یوکرین نے ہتھیاروں کو تباہ کرنے اور جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل ہونے پر اتفاق کیا۔ یہ یوکرین کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ اس تنظیم کے ارکان کے پاس دنیا کل جوہری وار ہیڈ کا 60% ہے۔ یوکرین نے اپنے تمام جوہری ہتھیاروں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس وقت یوکرین نے اپنے پاؤں پر خود کھلاڑی ماری تھی۔ اس سے مغربی ممالک کو تمام دوسرے ممالک سے کہیں زیادہ خوشی ہوئی تھی، کیونکہ اگر یوکرین کی جغرافیہ کو دیکھا جائے تو یوکرین روس کے مشرقی بارڈر پر واقع ہے، اور یہ مشرقی یورپ کا حصہ ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس مقام پر یوکرین واقع ہے، وہاں سے یوکرین روس اور یورپ کو بآسانی نشانہ بنا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 5 دسمبر 1994 کو یوکرین، روس، برطانیہ اور امریکہ کے رہنماؤں نے ایک یادداشت پر دستخط کیے، جس میں یوکرین کو ایک جوہری ہتھیاروں سے پاک ریاست کے طور پر NPT سے الحاق کے سلسلے میں سیکیورٹی کی یقین دہانیاں فراہم کی گئی تھی۔ اس معاہدے میں روسی فیڈریشن، برطانیہ، شمالی آئرلینڈ، امریکہ یوکرین کے ساتھ اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں، آزادی اور خود مختاری، اور یوکرین کو موجودہ سرحدوں کا احترام کرتے ہیں۔ روسی فیڈریشن، برطانیہ، شمالی آئرلینڈ اور امریکہ یوکرین کو ایک غیر جوہری ہتھیار رکھنے والے فریق کی حیثیت سے مدد فراہم کرتے رہیں گے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی فوری کارروائی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اگر یوکرین کسی جارحیت کا شکار ہو جائے یا جارحیت کے خطرے کا ایک مقصد جس میں جوہری ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، تو ہم یوکرین کی سرحدوں کا دفاع کریں گے۔ اور اس معاہدے میں بہت سی چیزیں تھیں، جیسا کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی وغیرہ۔ بیچارہ یوکرین مغرب اور امریکہ کے دھوکے میں آ گیا، جس نے خود بھی اپنے ایٹمی ہتھیار دوسری جنگ عظیم کے خلاف استعمال کیے تھے۔ اس کارروائی کی وجہ سے یوکرین کو اپنے حق و باطل کے خلاف مغرب کی حمایت حاصل رہی، یہاں تک کہ امریکہ نے یوکرین کو اپنے جدید ہتھیار فراہم کیے، یہاں تک کہ انہوں نے یوکرین کو نیٹو اور یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے سبز باغ بھی دکھائے۔ یہاں تک کہ فرانس اور چین نے بھی یوکرین کو بڈاپیسٹ معاہدے کی طرح کی یقین دہانیاں فراہم کی۔ چینی حکومت نے یوکرین کی جانب سے اپنے سرزمین پر موجود تمام جوہری ہتھیاروں کو تلف کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، اور چین کے ویرکھونا راڈا کی جانب سے 16 نومبر کو جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں یوکرین کی شمولیت کی منظوری کو سراہا۔ لیکن 2014 میں اس معاہدے کے 20 سال بعد روس، جو اس معاہدے کا فعال رکن تھا، یوکرین کے علاقے کریمیا پر حملہ کیا۔ یوکرینی پارلیمنٹ کے ایک رکن نے USA ٹوڈے کو بتایا کہ اگر امریکہ اور دیگر عالمی رہنما اس معاہدے کو برقرار نہیں رکھتے ہیں تو یوکرین کو خود کو اپنے جوہری ہتھیاروں سے لیس کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس معاہدے کی وجہ سے جوہری ہتھیاروں کو ترک کر دیا تھا۔ اب یوکرین میں شدید جذبات پیدا ہو گئے ہیں، ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ کریمیا کے لحاق کے بعد روسی فیڈریشن نے دوبارہ کریمیا میں جوہری صلاحیت کے حامل ہتھیاروں کو تعینات کیا، جس میں S-300 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل اور بعد میں Tu-23M3 بیک فائر بمبار اور اسکندر M بیلسٹک میزائل شامل ہیں۔
यूक्रेन को एहसास हुआ कि इसने अपने हाथों से इसके जौहरी हथियारों को तबाह करने की बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब इसके दरवाजे पर एटमी मिसाइल मौजूद थे। जुलाई 2014 को रूसी वजीर खारजा ने कहा कि इनके मुल्क को जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से क्रीमिया के दिफा का हक हासिल है, और मार्च 2015 में सदर पुतिन ने कहा था कि क्रीमिया पर हमले के दौरान वो जौहरी कुव्वतों को चौकन्ना रखने के लिए तैयार थे। 15 अप्रैल 2021 को जर्मनी में यूक्रेन के सफीर ने एक रेडियो को बताया कि अगर यूक्रेन को नेटो का रुकन बनने की इजाजत नहीं दी गई तो इनके मुल्क को अपने दिफा की जमानत देने के लिए एक गैर जौहरी हथियार रखने वाले रियासत के तौर पर अपनी हैसियत पर नजरसानी करना पड़ेगी। फरवरी 2022 में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस तरह के जज्बात की तजदीद की। यह तजवीज़ किया कि यूक्रेन मुमकिना तौर पर बुडापेस्ट मेमोरेंडम के गलत के तौर पर देखेगा अगर इसके सिक्योरिटी जमानतें पूरी ना की गई तो। अब यूक्रेन ने महसूस किया कि दुनिया में एटमी रियासत की हैसियत गैर जौहरी मुल्क से कहीं ज्यादा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि रूस अपनी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला आवर है और अमन के मुहाफिज खामोश हैं। पाकिस्तान के लिए इस कहानी में बहुत से सबक हैं। जब पाकिस्तान ने 1971 में भारतीय एटमी तजर्बात के खिलाफ अपने एटमी प्रोग्राम का ऐलान किया, इसने गैर मुल्की दबाव के सामने हथियार नहीं डाले। इस फैसले को छोड़कर कई ममालिक ने पाकिस्तान को बेहतरीन इक्तिसादी पैकेज की पेशकश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी से अपने एटमी प्रोग्राम पर काम किया और इसे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि इसने अमेरिका की तरफ से सख्त पाबंदियां बर्दाश्त की। ये वीडियो बनाने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हर मुल्क को जौहरी हथियार रखने की ज़रूरत है, लेकिन रूस का यूक्रेन पर दोबारा हमला करने का ये वाक़या यूक्रेनी अवाम और हुक्मरान के लिए एक सबक है। अगर इस वक्त यूक्रेन के पास जौहरी हथियार मौजूद होते तो रूस की जरूरत ना होती कि वो यूक्रेन पर हमला करे। अगर पाकिस्तान एटमी हथियार ना बनाता तो आज शायद यूक्रेन की जगह पाकिस्तान होता, और यही वजह है कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।